میرے بھائیوں، محبت دل کی وابستگی، روح کا میلان اس کو کہا جاتا ہے۔ دل انسانی جسم کا بادشاہ ہے۔ جو چیزیں دل میں پنپتی ہیں، جو خواہشات دل کے اندر قرار پکڑتی ہیں، سارا وجود وہی کرتا ہے۔ انسان کا پورا نظام اسی دل کی فرما برداری کرتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی، سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے بھی، چیزوں کے مضر اثرات سے آگاہی رکھتے ہوئے بھی بعض اوقات دل ایسی چیزوں کی طرف میلان کرتا ہے جو بڑی نقصان دہ ہوتی ہے۔ انسان کے وجود کا بھی، اس کی روح کا بھی، اس کے باطن کا بھی وہ چیزیں بہت زیادہ نقصان کرتی ہیں، لیکن انسان ان سے بعض اوقات نجات نہیں حاصل کر پاتا۔ مثلا سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہرس، لالچ، ہوس ایک اچھی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ضروریات کا رزق عطا کر دے اور ضروریات پوری ہونے لگ جائیں تو بہت اچھا ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی بعض لوگ مال کی ہرس میں، ہوس میں، لالچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ خود اپنے آپ سے کئی دفعہ سوال کرتے ہیں کہ یا دل تو نے تو ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ بس میری ضروریات پوری ہونے لگ جائیں، 2 وقت کی روٹی چلنے لگ جائے، بچوں کے اخراجات نکلنے لگ جائیں، سر چھپانے کو ایک مکان مل جائے تو کافی ہے، اب تو کدھر نکل گیا؟ لیکن بہت سارا اس سے بڑھ کر اللہ نے فضل کر دیا، خواہش سے بڑھ کر عطا کر دیا، لیکن کہیں ٹھہراؤ نہیں ہو پا رہا، دل روک نہیں رہا۔ روز مال کی محبت، مال کا لالچ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس قدر زیادہ نقصان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ معمولی بات ہے کہ میرے دل میں مال کی محبت بیٹھ گئی ہے، لیکن یہ بڑا گہرا مرض ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مرض آ جائے تو اس کی وجہ سے 70 مرض اور بھی لگ جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی محبت وہ مرض ہے، مال کی محبت وہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے سینکڑوں امراض پیدا ہوتے ہیں، حلال حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے، رشتوں کا تقدس پامال ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں کے رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے۔ لوگ اس مال کی محبت میں مبتلا ہو کر خونی رشتوں تک کو بھول جاتے ہیں۔ تو اگر محبت کو صحیح رستہ نہ ملا، یہ محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت عنوانات کی عادی نہ ہوئی، تو پھر یاد رکھیے گا کہ مال کی محبت تو پورے طور پر اجاڑ دے گی، اندر کو تباہ کر دے گی۔ ایک دوسری محبت بڑا نقصان کرتی ہے، وہ ہے شہرت کی محبت۔ میں چاہا جاؤں، میری شہرت ہو جائے، لوگ مجھے جانیں، کوئی ایسا طریقہ اپناؤں جس کی وجہ سے دنیا کے اندر فیمس ہو جاؤں، لوگ میرا نام لینے لگیں۔ آپ یقین کریں، سوشل میڈیا کے اوپر بڑے بڑے وزادار، بڑے بڑے باریش لوگ، بڑے بڑے اچھے اور اچھی قد و قامت اور اچھا نام رکھنے والے لوگ فقط مشہور ہونے کے لیے وہ حرکتیں کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی بھی سنجیدہ آدمی دیکھے تو شرم سے اس کی نظر جھک جاتی۔ یہ شہرت، اس کا لالچ، یہ شہرت کی طلب اور شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے خطرناک طریقوں کا حصول، شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے کمزور اور ایسے اخلاق سے گرے ہوئے رویے کا انداز، تباہ کر دیا اس نے دنیا کو، اجاڑ کے رکھ دیا ہے لوگوں کو۔ آپ یقین کریں، اچھے بھلے سمجھدار لوگ تھے، اچھے بھلے معاملہ فہم لوگ تھے، الجھ گئے ہیں۔ ذہن بن گیا ہے کہ بس جو کچھ ہے وہ یہی شہرت ہی ہے۔ او میرے بھائیو سنو، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔
وہ قابل مبارکباد ہے جس کا تعارف کم لوگوں میں، جس کو ذرا زیادہ لوگوں میں جس کی شناخت نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ کبھی ان لوگوں سے پوچھ کر تو دیکھو، ان سے کبھی ملاقات تو کرو جو بڑے مشہور ہو گئے، کبھی ان کی تنہائی میں ان کے پاس تو بیٹھو، ان سے پوچھو تو صحیح۔ اس شہرت کے سبب سے انہیں کچھ ایسے کام بھی کرنا پڑتے ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتے، انہیں کچھ ایسے رستوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے جہاں سے گزرنے کا کبھی انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ کوئی تنہائی ہوتی، قرآن مجید کا نسخہ ہوتا، 500 دانے والی تسبیح ہوتی، کہیں مصلے کا نور ہوتا، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ دل چاہتا تھا، لیکن یہ شہرت، اس کی طلب، ہاں ایک بات ہے، اگر آپ شہرت چاہتے ہیں، معروف ہونا چاہتے ہیں، مشہور ہونا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگوں میں چاہتے ہیں کہ آپ کا نام سنہری حروف سے ہو اور زیادہ لوگ آپ کو جانے پہچانے، تو قرآن مجید نے نسخہ دیا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے گا رب لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا، رحمان ایسا ماحول بنا دے گا کہ ان لوگوں کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا کر دے گا۔ ایک اور محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت، بڑی اچھی محبت ہے، ہونی چاہیے، لیکن اگر یہی اولاد شریعت کے رستے میں آنے لگے، اگر یہی اولاد اس طرح کا رویہ اختیار ہونے لگے کہ آپ کو اس کی خاطر حلال حرام کی تمیز بھولنا پڑے، یا اولاد کہیں رکاوٹ بنے شریعت کی راہ میں، تو پھر قرآن مجید نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، پھر یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، پھر تمہیں تھوڑا غور کرنا پڑے گا، تمہیں پھر دیکھنا پڑے گا، پھر تمہیں توجہ کرنی پڑے گی کہ کہیں اللہ رسول کے رستے میں تو نہیں آ رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ابا جی، مسلمان ہونے سے پہلے جب بدر کے دن میں کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے آ رہا تھا تو آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں آپ کو قتل کر سکتا تھا پر میں نے باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے بیٹا تو ابھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر تو بدر والے دن میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے کبھی بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، دین کا مخالف سمجھ کے قتل کر دیتا۔ اس لیے کہ جو اولاد شریعت کے رستے میں آئے گی، دین کے رستے میں آئے گی، پیغام حق کے رستے میں آئے گی، اسے اولاد سمجھ کر درگزر تھوڑا کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، وطن کی محبت بھی کبھی غالب آتی ہے، علاقے کی محبت بھی کبھی غالب آتی ہے۔ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں جوان ہوتا ہے، جہاں وقت گزارتا ہے، جہاں اس کے احباب ہوتے ہیں، جہاں اس کی دوستیاں ہوتی ہیں، جہاں اس کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ محبت بھی کبھی غالب آتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، سارا کچھ ہی مکہ مکرمہ میں موجود تھا، وہیں پیدا ہوئے تھے صحابہ، وہیں دوستیاں تھیں، تعلق تھے، رشتہ داریاں تھیں، لیکن جب پتہ چلا نا کہ محبوب کو مدینہ پسند ہے تو پھر کسی نے بھی وطن سے پیار نہیں کیا، محمد عربی کے شہر سے محبت فرمائی ہے۔ آپ ان ساری محبتوں کو گنتے جائیں، وہ دولت کی ہو، وہ شہرت کی ہو، وہ اقتدار کی ہو، وہ اولاد کی ہو، وہ محبت آپ کے لیے وطن کی محبت ہو، یہ ساری محبتیں قربان کی جائیں گی، لیکن اگر کسی محبت کو حاصل کیا جائے گا تو وہ اللہ رسول کی محبت ہے۔ عزیز دوستو، مکہ مکرمہ کا وہ ماحول جس ماحول کے اندر ہر کوئی نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ تکلیف دینے کے در پہ تھا، مشرکین، کفار، منافقین، بت پرستی کرنے والے شمع نبوت کو بجھانے کی معاذ اللہ ہر طرح کی کوشش کر رہے تھے۔ جس راہ سے حضور گزرتے تھے کبھی کانٹے بچھا دیتے تھے، کبھی وہ کسی مرے ہوئے جانور کا بوجھ لا کے محبوب کی مقدس گردن مبارک پہ رکھ دیتے تھے۔ ہر طرف سے تکالیف، ہر طرف سے پریشانیاں، اور پھر اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے مقدس صحابہ کے ساتھ بھی
ان کا رویہ نامناسب تھا۔ صحابہ کرام کو بھی اسی طرح وہ بے پناہ قسم کی تکالیف دیتے۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ جو ان کا رویہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح کی تکالیف دیتے تھے، حضرت خباب بن ارت کے ساتھ جو ان کا مزاج تھا، اور پھر اسی طریقے سے دیگر صحابہ کے ساتھ وہ بڑا سخت رویہ رکھتے تھے۔ اس ماحول کے اندر جب ہر طرف سے بظاہر آزمائشوں نے گھیرا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ الم نشرح کو نازل فرمایا۔ آپ ذرا اس سورت کا آغاز دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے نا فرعون کی طرف تبلیغ دین کے لیے، تو انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ انہوں نے دعا مانگی تھی رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور خود عرض کیا تھا کہ مالک اتنے بڑے بے ایمان کو، کافر کو، مشرک کو، جو معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو میں نے دین کی دعوت دینی ہے، تو میرا سینہ کھول دے۔ حضرت موسیٰ نے خود عرض کیا تھا، نبی کریم نے عرض نہیں کیا، خود ہی رب نے ارشاد فرما دیا، اللہ نے خود ہی ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، کشادہ نہیں کر دیا؟ یہ سینہ کیا ہے؟ شرح صدر کس کو کہتے ہیں؟ بہت ساری تفاسیر کا نچوڑ یہ ہے کہ جب نور الہی سے سینہ کشادہ ہو اور اللہ کی جانب سے تسکین اور طمانینت کا نزول ہو اور رب کی طرف سے دل مسرور ہو جائے، تو اسے سینہ کشادہ کرنا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شرح صدر نصیب ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینے کے اندر وسعت پیدا کر دی۔ اور پھر ہمارے علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ نور میں تمام علوم، تمام معارف اور فرائض نبوت ادا کرنے کے لیے جس قوت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ساری اللہ نے اپنے محبوب کے سینہ نور میں داخل فرما دی۔ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ دیکھیے نا امام بصیری کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا، محبوب دنیا اور آخرت میں جو بھی ہے نا، یہ آپ کے جود و کرم کا ہی مظہر ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یہ بہت بڑی بات کر دی امام بصیری نے، فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ جو لوح و قلم ہے نا، یہ آپ کے علم پاک کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے، باقی تو علم پیچھے ہے سارا، ایک حصہ ہے یہ آپ کے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب علیہ السلام کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ پھر فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ کے اوپر سے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا؟ کون سا بوجھ؟ ارشاد فرمایا الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ جس نے آپ کی پیٹھ مبارک کو بوجھل کر دیا تھا، وہ بوجھ ہم نے اتار نہیں دیا۔ وہ بوجھ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ نے بار نبوت ڈالا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے یہ بوجھ اٹھانا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے حضور کے قلب اطہر پر، اور قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن مجید کو پتھروں پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو یا اللہ کہاں نازل کیا ہے؟ فرمایا نزل علی قلبک، محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبوت کا بار گراں عطا فرمایا، اس فرض کی ادائیگی کے احساس سے حضور کے قلب اطہر پر بوجھ رہتا تھا کہ یہ بہت بڑا میرے ذمہ فریضہ ہے، نبوت کا فریضہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم نے سینہ کشادہ کر کے آپ کا وہ بوجھ اتار نہیں دیا۔ بڑی مزے کی بات ہے، رب کہتا ہے اگر ہم نے نبوت کی ذمہ داری ڈالی تھی تو محبوب پھر سینہ بھی تو کشادہ ہم نے کیا ہے نا، پھر آپ کو شرح صدر بھی تو ہم نے ہی عطا کر دیا ہے نا۔ اور دوسرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ایک بوجھ تھا،
وہ بوجھ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام جب اپنی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتے، بت پرستی کرتے دیکھتے، لوٹ مار کرتے دیکھتے، اخلاقی پستی میں دیکھتے، اہل عرب کے رویوں کی سختی دیکھتے، تو حضور کے قلب اطہر پر بوجھ بنتا۔ اللہ نے کہا محبوب ہم نے اسلام کی ہدایت دے دی ہے، آپ کو نبوت اور رسالت عطا کی ہے، اور محبوب قرآن کی صورت میں نصاب دے دیا ہے، اب انشاءاللہ کرم ہی کرم ہوگا۔ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے محبوب آپ کو رسالت دی ہے، اب یہ دین سارے دینوں پہ غالب ہو جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کے یہ بوجھ اتار دیے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ایک تو بوجھ اتار دیے، سینہ کشادہ کر دیا، اور آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئے، میں نے ان سے پوچھا جبریل بتائیے نا میرے رب نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا نا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ آپ نہ کبھی اس گہرائی میں اتریے گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ اذان میں بھی اللہ کے ساتھ حضور کا ذکر ہے، نماز میں بھی اللہ کے ساتھ حضور کا ذکر ہے۔ آپ کوئی صحیفہ کھول لیں، کتاب رحمت کھول لیں، جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں وہاں مدینے والے محبوب کا ذکر ہے۔ بلکہ جو کلمہ پڑھ کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں اس میں بھی رب کے ساتھ رب کے رسول کا ذکر ہے۔ یہ ذکر کسی جگہ بھی جدا نہیں ہے، بالکل جدا نہیں۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ میرے بھائی ہر جگہ، اور پھر اس طرح ذکر بلند ہے، اس طرح ذکر بلند ہے نبی پاک کا کہ لوگوں نے زندگیاں لگا دی۔ کسی نے حضور کی سیرت لکھی، کسی نے نعت لکھی، کسی نے حضور کی شان میں کسی قسم کا قصیدہ لکھا، کوئی کہیں حضور کا ذکر کر رہا ہے، کوئی کہیں جتنی کتابیں میرے نبی کی شان میں لکھی گئیں شاید دنیا میں کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے بلندی عطا کر دی حضور کے ذکر کو، اور رب کہتا ہے میں نے کسی کے ذمے نہیں لگایا، نہ خطیب کے، نہ ادیب کے، نہ شاعر کے، نہ نعت خواں کے، نہ مبلغ کے، نہ واعظ کے، نہ پیر کے، نہ مولوی کے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے خود آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے، آپ کی خاطر ذکر کو بلند کر دیا۔ ایک تو کسی کا مرہون منت، اور دوسری بات پتہ کیا ہے، ہر چیز نے فانی ہو جانا ہے، ہر چیز ختم ہوگی، اور حضور کا ذکر کر بلند کرنے والا رب ہے، تو رب کو تو فنا نہیں نا، وہ تو ہمیشہ سے باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذکر ہی میں نے بلند کر دیا ہے۔ تو جیسے خدا کی خدائی موجود ہے، اللہ کی الوہیت ہر وقت سایہ فگن ہے، تو سمجھیے نبی پاک کا ذکر بھی ہر وقت موجود ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پریشان لوگ، دکھوں میں گھرے ہوئے لوگ، حالات کے ہاتھوں مجبور لوگ اس آیت کو سنیں۔ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دو دفعہ قرآن مجید نے فرمایا دونوں آیتوں میں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ۔ یہ پتہ اللہ کن سے فرما رہے ہیں؟ وہ جو صحابہ گھرے ہوئے تھے نا کفار کے نرغے میں، ستائے جاتے تھے، تکالیف دی جاتی تھیں، زد و کوب کیا جاتا تھا، تشدد ہوتا تھا، مارا جاتا تھا، تو کریم رب ان سے فرما رہا ہے گھبراؤ نہیں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جو بڑا پریشان شخص ہے نا وہ ذرا ان آیتوں کو دیکھے تو اسے سمجھ آئے گی جس پریشانی میں وہ گھرا ہوا ہے نا، بس یہ نیا چاند طلوع ہونے کی دیر ہے، بس نئی صبح آنے کی دیر ہے، اسی مشکل کے اندر سے آسانیاں جھانک رہی ہیں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جلدی جلدی پلٹ جایا کرتے ہیں حالات، بدل جاتا ہے وقت، اور وقت بدل گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کی مدد آ گئی، فتح حاصل ہو گئی، لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہونے لگ گئے۔ یہ منظر لوگوں نے دیکھا، وہ جو کافر کل تک ستاتے تھے وہ گردنیں جھکائے کھڑے ہو گئے فتح مکہ کے دن۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میرے بھائیوں گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ کیا کہا؟
کسی شاعر نے اس نے کہا تھا حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے محبوب جب آپ فارغ ہو جائیں تو ریاضت میں لگ جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ جب آپ فارغ ہو جائیں تو ریاضت میں لگ جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ کیا معنی ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں؟ علماء نے بڑا کچھ لکھا ہے اس پر، بڑی تفاسیر بیان کی ہیں، لیکن دو ایک باتیں جلدی سے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جب آپ ایک عبادت کر لیں تو دوسری عبادت کی طرف لگ جائیں۔ آپ نے فرائض نبوت ادا کر لیے، اب آپ عبادت میں لگ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ محبوب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب عبادت سے فارغ ہو جائیں تو دعا میں مشغول ہو جائیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ فارغ نہیں بیٹھنا، آرام سے نہیں بیٹھنا۔